إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ یہی سب سے بہترین توشہ اور عمل ہے جو انسان کی سعادت اور کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تم لوگ تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، جب سفر میں نکلو، سفر حج ہو یا کوئی اور سفر ہو، تو اپنے ساتھ اپنا توشہ، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر کے نکلو، اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو فإن خیر الزاد التقوى، کہ سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین چیز جو تمہارے ساتھ ہمیشہ پائی جانا چاہیے، چاہے سفر ہو یا غیر سفر میں، سب سے بہترین توشہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہو۔ فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کو لے کر کے اس کی بھی کیا ہے مختلف مثالیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ کتاب و سنت میں مثالوں کا بیان کرنا، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بعض باتیں سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، کسی بات کی وضاحت کے لیے کسی دوسری چیز کی مثال بیان کر کے اس بات کو کیا ہے سمجھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سی بڑی چیزیں، بڑی سی بڑی باتیں، بڑا سے بڑا عمل ہو اور ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی کیا ہے مثال بیان فرمائی ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی ہمیں کیا ہے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ہم نے اس قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں، مختلف چیزوں کی مختلف مثالیں کیا ہے بیان فرمائی ہیں، ہر چیز کی مثال بیان کر دی لوگوں کے لیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان بہت ہی زیادہ کیا ہے جھگڑالو ہے، باتوں کو سمجھنے کے لیے کوشش نہیں کرتا،
ان مثالوں کے بیان کے بعد بھی وہ اپنی اصلاح کرنے کی کیا ہے کوشش نہیں کرتا. اور ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں اور باتوں کو خوب اچھی طرح کیا ہے سمجھیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح کی مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. ایک اور مقام پر فرمایا اللہ نے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، باتوں کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ مثال بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں، عبرت، نصیحت اور سبق کیا ہے حاصل کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اس مثال کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اپنی کیا ہے اصلاح فرمائیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی کو شرم نہیں آتی کہ اللہ جو ہے مثال بیان فرمائے، کیوں نہ ایک مکھی اور ایک مچھر کے برابر وہ مثال کیوں نہ ہو. فما فوقها، یا مکھی کے اوپر کا جو حصہ پر ہے، اس کے پر کو لے کر اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائے تو اللہ کو اس میں کیا ہے کوئی شرم نہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جن کے اندر ایمان ہے، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری ہے، اپنی اصلاح کی فکر ہے، وہ ہر مثال پر غور و فکر کرتے ہیں. جن مثالوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اس پر غور و فکر کرتے ہیں. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، حق ہے، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جنہوں نے کفر کیا، ایمان پر نہیں بلکہ کفر کیا، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. آخر کار کیا ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کی کیا ہے مثال بیان فرمائے. یضل بہ. اللہ تبارک و تعالی ان مثالوں کے بیان کرنے سے بہت ہی لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت ہی ایسے لوگ ہیں جو ان مثالوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور کامیابی کے راستے کو کیا ہے اختیار کرتے ہیں. اسی لیے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ہمارے ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہونا چاہیے اور ہمارے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق اور اس بات کی حرص پائی جانا چاہیے، ہم حریص ہو کر اپنی زندگی گزاریں کہ قرآن مجید میں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں پر بھی اگر کسی بات کو لے کر کوئی مثال بیان فرما دی گئی اس بات سے متعلق، اس پر ہم خوب اچھی طرح کیا ہے غور و فکر کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اس مثال کے بیان کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کرنے کی کیا ہے کوشش کریں. کسی مثال کو جو ہے ہم معمولی یا چھوٹی مثال نہ سمجھیں بلکہ اس پر غور و فکر کرنے کی اشد کیا ہے ہمارے لیے کیا ہے اس بات کی کیا ہے ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو آپ کے مختلف فرمان پائے جاتے ہیں، ایک ایسا فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یا ایمان والے کی یا مؤمنین کی کیا ہے صفت بیان کی ہے اور ان کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے. صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. اے لوگو، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جو جس کے پتے گرتے نہیں. درختوں میں ایک درخت ایسا ہے لا يسقط ورقها، اس درخت کے پتے گرتے نہیں، جھڑتے نہیں. انها مثل المسلم یا مثل المؤمن، وہ درخت جس کے پتے گرتے نہیں، جھڑتے نہیں،
وہ درخت مثال ہے مومن کی، یعنی مومن کی مثال اس درخت کے مانند ہے جس درخت کے پتے جھڑتے نہیں اور گرتے نہیں۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فحدثونی ما ہی، تو ذرا تم مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر مومن کی مثال اس درخت کے مانند ہے جس درخت کے پتے گرتے نہیں، ذرا یہ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، محفل میں موجود ہیں، آپ کے اس فرمان کو سننے کے بعد ہر ایک نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ اس درخت کے بارے میں کیا ہے بتا دے، اپنی کوشش، اپنی سوچ کے اور فکر اور معلومات کے مطابق، لیکن کسی کا جواب صحیح ثابت نہیں ہوا۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے دل میں یا میرے پاس اس کا جواب تھا، لیکن جواب بیان کرنے سے مجھے حیا اور شرم آئی، کیونکہ کم عمری تھی اور عظیم اور بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے جہاں پر بڑے لوگ موجود ہیں اور زیادہ علم والے موجود ہیں تو ادھر چھوٹوں کو بہت زیادہ باتوں میں دخل دینا، گفتگو بات چیت میں جو ہے دخل دینا، یہ مناسب نہیں۔ تو اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خاموشی اختیار کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور انتظار کے بعد یہ دیکھا کہ کسی کا کوئی جواب صحیح ثابت نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی النخلہ، وہ درخت جو کہ مومن کی مثال ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ تو معلوم پڑا اس حدیث سے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال جو بیان فرمائی وہ کھجور کے درخت کے مانند ہے، کیونکہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے اپنے سے گرتے نہیں، جھڑتے نہیں، اور یہ چیز ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے کھجور کے پیڑ کو دیکھا ہو یا اس کے بارے میں کیا ہے یہ معلومات رکھتا ہو۔ اگر دیکھا جائے حضرات اس مثال پر کہ مومن کی مثال، ایمان والے کی مثال درخت کھجور کے درخت کے مانند ہے، تو ظاہر سے بات ہے جیسے کہ بات گزری کہ ہر مثال پر جو مثالیں بیان کی گئی ہیں کتاب و سنت پر، ان پر غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ ان مثالوں کو ہم معمولی نہ سمجھیں، چھوٹی نہ سمجھیں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اس بات پر خوب زیادہ غور و فکر کریں کہ کیا وجہ ہے کہ فلاں چیز کی، فلاں عمل کی مثال فلاں کی جو ہے بیان کی گئی۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ ایمان یا مومن کی یا مسلمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی کیا ہے بتائی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کی وضاحت میں اور اس حدیث کی مثال پر غور و فکر کرنے کے بعد اہل علم نے کئی وجہ مماثلت اور وجہ مشابہت کیا ہے بیان کی ہے کہ ہاں مومن کی مثال کھجور کے درخت ہے، اس کی یہ چند وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک اہم وجہ مماثلت یا وجہ مشابہت وہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت پر اگر غور و فکر کیا جائے تو وہ درخت اسی وقت درخت سمجھا جائے گا کھجور کا جب اس کے اندر کیا ہے تین چیزیں کیا ہے پائی جائیں گی۔ کھجور کے درخت کی جڑیں ہوں گی اور اس کی شاخیں ٹہنیاں ہوتی ہیں اور اس کا جو ہے پھل ہوتا ہے۔ یہی مثال کیا ہے مومن کے اندر بھی کیا ہے پائی جانا چاہیے کہ مومن کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی جڑ ہے، ایمان کی جڑیں ہیں، اور اسی طرح ایمان کی شاخیں ہیں، اور ایمان کا پھل اور ثمرہ بھی کیا ہے پایا جاتا ہے۔ ایمان کی جڑ یہ ہے کہ ارکان ایمان مکمل طور پر پایا جائے، ایمان کی بنیاد، اصول ارکان ایمان، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہو، تمام رسول پیغمبروں پر ایمان ہو، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہو، اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان ہو، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق فرشتے، تمام فرشتوں پر کیا ہے ایمان ہو۔
اگر ان تمام چیزوں پر ایمان پایا جاتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان جو ہے تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان ہو، تب جا کر کے ایمان کامل مکمل ہوتا ہے۔ ان 7 اصولوں میں سے یا ان 6 ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن نہ پایا جائے تو اس کا ایمان کامل مکمل نہیں، وہ ایمان والا ہی شمار نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کسی ایک نبی اور رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دیا، یوم آخرت پر اگر اس نے ایمان نہیں رکھا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے اصول ہیں اور یہ ایمان کی کیا ہے، جڑیں ہیں۔ اسی طرح ایمان کی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کی شاخوں سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ تم نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسول پر ایمان لایا، مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، جنت اور جہنم کا فیصلہ پایا جائے گا، اس پر ایمان ہے۔ یہ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ ساتھ میں کیا ہے، اعمال کا اہتمام بھی ہو۔ عمل صالح، ہر وہ عمل جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا اس پر ہم عمل کریں، یہ ایمان کی کیا ہے، شاخیں ہیں۔ ایمان کا ثمرہ، ایمان کا پھل کیا ہے؟ ایمان کا ثمرہ اور پھل یہ ہے کہ جب انسان کامل مکمل ایمان پایا جائے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، تو اس کے بعد اسے کیا ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اسے کیا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بڑے اجر و ثواب سے اسے کیا ہے، نوازتا ہے۔ یہ ایمان کا ثمرہ اور ایمان کا کیا ہے، پھل ہے۔ تو یہ ایک وجہ مشابہت اور یہ وجہ مماثلت کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ ایک دوسری وجہ مماثلت اور وجہ مشابہت جس کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھجور کے درخت کو سچائی کی ضرورت ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے برابر صحیح طریقے سے اس کی سچائی نہ ہو، اسے برابر پانی نہ دیا جائے تو وہ کھجور کا درخت کیا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر مکمل طور پر کھجور کے درخت کو پانی سے محروم کر دیا جائے، اس کی سچائی نہ ہو، اسے پانی نہ دیا جائے، وہ درخت کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بیکار بھی ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ایمان والے کی ہے۔ ایمان والے کو اپنی ایمان کی سچائی کی ضرورت ہے، اور ایمان کی سچائی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لے اور اپنے ایمان کو مضبوط اور ایمان کو کیا ہے، تقویت پہنچانے کی کوشش کرے، اور اس کا یہی واحد طریقہ ہے ایمان کی سچائی یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرے اور توبہ استغفار کی کیا ہے، کثرت سے کیا ہے، اہتمام کرے۔ اسی لیے صحیح روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، یقیناً ایمان جو تمہارے دل میں ہے، تمہارے اندر پایا جاتا ہے، یہ پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ جس طرح تم ایک کپڑا پہنتے ہو، وہ کپڑا جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کپڑے میں پرانا پن اور آ جاتا ہے، کپڑا کمزور ہو جاتا ہے، کپڑے میں وہ رونق نہیں رہتی جو رونق نئے کپڑے میں جب تم نے اس کپڑے کو اپنے لیے کیا ہے، حاصل کیا۔ یہی معاملہ تمہارے ایمان کا ہے۔ تم نے ایمان لایا، تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان ایک وقت تک مضبوط رہے گا، لیکن یہ ضرور ہے، اتنا ضرور ہے کہ وہی ایمان تمہارے اندر کیا ہے، تمہاری کمزوریوں کی بنا پر، تمہاری ہی کوتاہیوں کی بنا پر وہ ایمان کیا ہے، کمزور ہوتے جائے گا۔ تو تم اس ایمان کو کیا ہے، مضبوط کرو اور اس کی کیا ہے، سچائی کرو۔ اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید فرما دے، تمہارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، مضبوط کر دے۔ تو یہ بھی ایک وجہ مشابہت اور وجہ مماثلت اس مثال میں پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی مثال یا مومن کی مثال یا ایمان کی مثال کیا ہے، کھجور کے مانند ہے کہ کھجور کی درخت کو
تقویت اور اس کی سچائی کی ضرورت ہے کہ وہ مضبوط رہے اور جو ہے بہترین رہے، اسی طرح ایمان والے کو بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کی سچائی کرے، اسے کیا ہے اعمال صالحہ، توبہ استغفار، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے تاکہ برابر اس کی ایمان کی تجدید کیا ہے پائی جائے اس کے اندر۔ یہ بھی ایک وجہ مماثلت اہل علم میں بیان کی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے محترم حضرات، ایک اور وجہ مشابہت جو اہل علم بیان کی ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت سے مانند ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اس کے ہر حصے میں فائدہ ہے، چاہے کھجور کے درخت کا پھل ہو، کھجور ہو، یا درخت کا کوئی اور حصہ ہو، درخت کے ہر حصے سے کیا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی حصہ کھجور کا بیکار نہیں سمجھا جاتا، جیسے کہ عرب اس بات کو اچھی طرح کیا ہے سمجھتے ہیں۔ یہی معاملہ ایمان والے شخص کا ہے، جو شخص مؤمن ہے اس کے اندر ہر قسم کی اور ہر جگہ اس سے کیا ہے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے، کبھی قسم کی جو ہے کوئی نقصان، کوئی شر اس کے طرف سے صادر ہو، اس بات کی امید کیا ہے نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمن مثل النخلہ، ایمان والے کی مثال کھجور کے درخت سے مانند ہے، ما اخذت منها من شیء نفعک، تم نے کھجور کے درخت کو کسی بھی حصے کو لیا تو ضرور وہ حصہ کسی نہ کسی کیا ہے فائدے میں تمہارے استعمال ہو جائے، تمہیں فائدہ پہنچے گا، چاہے وہ کھجور کے درخت کا پتا ہو، اس کی ٹہنیاں ہو، یا اس کی کوئی شاخ ہو، یا کھجور کا پھل ہو، کھجور کے ہر حصے سے کچھ نہ کچھ فائدہ تمہیں ملے گا۔ یہی مثال مومن والے کی ہے۔ کس طرح؟ مومن شخص اگر اپنے دوست احباب کے درمیان ہے تو ان کو خیر اور بھلائی پہنچائے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کے درمیان ہے تو اس کے طرف سے خیر اور بھلائی کی امید ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا شخص کسی غیر ایمان والے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ ہے لین دین کا، تو اس کے ساتھ بھی کیا ہے وہ اچھائی اور امانت سے جو ہے پیش آئے گا۔ جنگ کا موقع آ جائے اس موقع پر بھی دشمنوں کے ساتھ ایمان والا شخص زیادتی نہیں کرے گا، اگر کسی کو قید کر لیا جائے، بلکہ ادھر بھی عدل و انصاف کا پیمانہ اس کی طرف سے کیا ہے پایا جائے گا۔ تو اگر کھجور کے ہر حصے میں فائدہ ہے، اسی طرح مومن کو اگر دیکھا جائے تو ایمان جس کے اندر پایا جاتا ہے مومن شخص، اس کے طرف سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی کیا ہے امید کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ مشابہت اور وجہ مماثلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مثال سے کیا ہے مستنبط ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ایک اور بات جو اہل علم اسی مثال کو لے کر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کھجور کا درخت جتنا زیادہ پرانا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے پھل میں مٹھاس اور اس کے پھل میں اچھائی کیا ہے پائی جاتی ہے، اور یہی امید ایمان والے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ایک موقع پر جیسے کہ سنن کی روایت ہے، غالباً ایک شخص آتا ہے بدو اعرابی شخص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین شخص کون ہے ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر سے نوازے، عمر دراز ہو، وحسن عمله، اور عمر درازی کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اتنے ہی اچھے کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ یہی مثال یعنی اللہ کے رسول نے جب فرمایا، اس پر غور کریے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کے مانند، اور کھجور کے درخت کی یہ خوبی ہے کہ جتنا پرانا کھجور کا درخت ہوتا ہے اتنا ہی اس کے طرف سے اچھائی پائی جاتی ہے، اس درخت، اس کے پھل میں اور باقی دیگر دوسری چیزوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہترین شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہترین شخص ایمان والا وہ ہے جس کو عمر دراز ہو، جسے عمر درازی، لمبی عمر نصیب ہوئی ہو، وحسن عمله، اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال اچھے پائے جاتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے
کہ جیسے ہی انسان کو لمبی عمر جتنی نصیب ہو، جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لمبی عمر حاصل ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اتنا ہی زیادہ اسے کیا ہے موت کے بعد کی کیا ہے تیاری کرنا چاہیے۔ اور موت کے بعد کی جو تیاری ہے وہ اگر دیکھا جائے تو اعمال صالحہ ہی کی کیا ہے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ مماثلت اور ایک وجہ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اہل علم نے کیا ہے بیان فرمایا ہے۔ ایک اور وجہ مشابہت اور ایک اور جو ہے وجہ مماثلت یہ بھی اس حدیث سے یا اس مثال سے مأخوذ ہے، اور وہ یہ کھجور کا درخت بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، موسم کی خرابیوں کا سامنا کرنا اس کے اندر بہت ہی اچھی طاقت پائی جاتی ہے بنسبت دوسرے درختوں کی، اور یہی مثال اگر دیکھا جائے ایمان والوں کی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کے درخت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اصلها ثابت، کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کی اصل بہت ہی مضبوط ہے، جس کی جڑیں زمین میں بہت ہی مضبوط ہیں، اسے کوئی چیز موسم کی خرابیوں کا مقابلہ کرنے کی بہت ہی اچھی صلاحیت درخت کے اندر پائی جاتی ہے کھجور کی۔ یہی معاملہ ایمان والے کا ہے، ایمان والا جتنا زیادہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوگا وہ مصیبتوں کا کیا ہے مقابلہ کرے گا ایمان کی بدولت۔ ایمان والا جتنا زیادہ اپنی ایمان میں مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ مصیبت اگر آ جائے تو وہ صبر کا کیا ہے مظاہرہ کرے گا اور فتنوں سے کیا ہے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ المہم حضرات، کہنا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یا مؤمن شخص کی مثال بیان کی، اور وہ یہ کیا کہ کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ اور وہ اس حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا اور فرمایا اے لوگو، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں، جس کے پتے جھڑتے نہیں، اور وہ درخت اگر دیکھا جائے تو مومن کی مثال ہے، مومن کی مثال وہی درخت ہے، وہ درخت کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے ہر ایک نے اپنی سوچ اپنی کوشش کے مطابق جواب دیا، لیکن کوئی صحیح جواب تک پہنچ نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ہی النخلہ، وہ درخت کیا ہے کھجور کا درخت ہے۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والی کی بیان کی کہ ایمان والے کی مثال اگر دیکھا جائے وہ کھجور کے درخت کے مانند ہے۔ تو اسی لیے اس مثال پر غور اور فکر کیا جائے۔ چند جو ہے وجہ مشابہت اور چند وجہ مماثلت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، ان سے ہم کیا ہے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس مثال پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور یقیناً ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جائے گی، اس کی اصلاح کریں، اور اس کی اصلاح کے لیے ہمارے طرف سے کوشش ہو، جد و جہد ہو، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق بھی طلب کی جائے، جیسے کہ حدیث گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو، اللہ سے توفیق طلب کرو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کی کیا ہے تجدید فرما دے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس مثال پر غور کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کی کیا ہے توفیق طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، چند ہی دن ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان نصیب کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان پر اگر غور کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ماہ شعبان سے متعلق ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شعبان کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں نفلی روزوں کا خاص کیا ہے اہتمام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ آپ اس ماہ شعبان کو جتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں باقی دوسرے مہینوں کو نفلی روزوں کے لیے اتنی اہمیت آپ نے نہیں دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم وجہ بیان کی۔ نمبر ایک، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے ماہ شعبان جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور لوگ اس مہینے سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں، اور غفلت اس طرح لوگوں میں کہ رجب کی ہو سکتا ہے منکرات میں مشغول رہیں، بدعات میں، جیسے کہ رجب کے منکرات پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے سماج میں، اور اسی طرح رمضان کی فضیلت میں، اسی لیے کیا ہے شعبان سے غافل ہیں لوگ۔ تو یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اسی لیے شعبان کو اہمیت دی گئی۔ ایک دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یہ کہ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ کہ سال بھر میں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سال بھر کے اعمال لوگوں کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں قبولیت کے لیے۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پیش کیا جائے اور میں روزے کی حالت سے رہوں۔ تو حضرات اسی بات کی جو ہے یعنی تاکید کرنا مقصد ہے کہ یہ مہینہ اس طرح نہ گزرے کہ جس طرح باقی دوسرے مہینے ہم گزار دیتے ہیں، بلکہ ہمارے طرف سے یہ کوشش رہے اور ہم عزم کریں ماہ شعبان میں جو ہے چند دنوں کا کیوں نہ ہو ہم نفلی روزوں کا کیا ہے اہتمام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا ہے پابندی کی ہے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کو آپ نے اہمیت دی ہے روزے کے معاملے میں وہ ماہ شعبان ہے۔ کسی اور مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اتنا زیادہ اس مہینے میں روزے رکھنے کو آپ نے اہمیت نہیں دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جیسے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل مہینے رمضان کا روزہ تو رکھتے، اسی طرح شعبان کے اکثر حصے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے روزے میں کیا ہے گزار دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرات ہم بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس سنت کو جو ہے ہم اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے دوست و احباب کے درمیان کیا ہے عام کریں۔ جب سنت پائی جائے گی تو سنت کی وجود، اور جب سنت ظاہر ہوگی معاشرے میں سماج میں، اس کی برکت سے جو ہے بدعات کا کیا ہے خاتمہ بھی ہوگا۔ اسی لیے جب لوگوں نے سنت کو اہمیت نہیں دی تو بدعات کیا ہے اس کا رواج ہوا اور اس میں عروج پایا گیا۔ آج شعبان کے بارے میں اگر دیکھا جائے کسی سے کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو 15ویں شب جو ہے 15 شعبان کی جو رات ہے اسی کے بارے میں اہمیت اور اسی کے بارے میں مختلف قسم کے فضائل کیا ہے بیان کر دیے جائیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے ان میں سے جو فضائل بیان کی گئے ہیں کتاب و سنت میں صحیح احادیث میں اس کا ثبوت بھی کیا ہے نہیں ملتا۔ تو اس قسم کی بدعات اور اس قسم کے جو ہے غلط عمل کی تردید کے لیے اور ان کے مقابلے کے لیے جس طرح ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں سنت کو اور اس کی بدعت کو بدعت ہونا بتاتے ہیں، اسی طرح ہمارے طرف سے کیا ہے عملی طور پر بھی اس بدعت کی تردید پائی جائے، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی اس ماہ شعبان میں اس سنت کو ہم عمل کر کے کیا ہے اسے کیا ہے پھیلائیں تاکہ بدعات کا اور دوسری قسم کے منکرات اور خرافات جو پائی جاتی ہیں اس کا کیا ہے خاتمہ ہو۔ اور ایک بات اور بتا دی جائے ادھر، یعنی ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے شریعت اسلامیہ کا اگر غور کیا جائے کہ کہیں پر اگر کوئی فرض عمل ہے تو اس فریضت کی اچھی طرح ادائیگی ہو تو اس سے پہلے بطور تمہید اسی عمل کے بارے میں اگر اسی عمل جیسے کیا ہے چند اعمال پائے جاتے ہیں۔ مثال دے دی جائے، نماز فرض ہے ہم پر، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے مثال کے طور پر،
فرض نماز ہے، فرض نماز کے لیے اگر دیکھا جائے جو تمہید ہے، تمہید کیا ہے کہ تم اول وقت مسجد میں کیا ہے حاضر ہو. جب اول وقت مسجد میں حاضر ہو جاؤ گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاؤ گے، چند رکعات کا تم اہتمام کرو گے، تو جو فرض نماز ادا کی جائے گی اس میں سکون، خشوع، خضوع کیا ہے زیادہ پایا جائے گا بنسبت اس کے کہ تم بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آؤ اور ڈائریکٹ مسجد میں حاضر ہوتے ہی تم فرض نماز میں جماعت میں کیا ہے شامل ہو جاؤ. اس نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں پایا جائے گا جو پہلی طریقے میں کیا ہے پایا جائے گا. یہی معاملہ فرض روزے کا ہے کہ آپ شعبان کے بعد والا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا روزہ ہے، اور ماہ رمضان میں سب سے اہم فریضہ جو ادا کیا جائے گا وہ مکمل مہینے کا روزہ ہے. یہ روزہ اچھے طرح ادا ہو جائے، اس میں کوئی کمی بیشی، ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے، تو اس کے لیے بطور تمہید شعبان کے مہینے میں کیا ہے روزوں کا ہمیں کیا ہے اہتمام کرنا ہے. اسی لیے جو سال بھر روزہ رکھنے کی پابندی نہیں کرتا، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، ایک بارگی اگر جو ہے رمضان کے مہینہ کا روزہ اسے سامنا کرنا پڑتا ہے تو ابتدا میں اسے دشواری پیش آتی ہے. کبھی سر کے درد کی شکایت کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی شکایت کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے نفس کو فریضے کی ادائیگی کے لیے مہیا نہیں کیا، اس کے لیے کیا ہے تیاری نہیں کی. اگرچہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں، لیکن اس سنت کی پابندی کے ذریعے بہت ہی خیر و بھلائی ہے. نبی کی سنت پر عمل اس کا اجر و ثواب. اسی طرح رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ اچھے سے ادا ہو جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، تو بطور تمہید کیا ہے اس مہینے میں ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کرنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے ضروری کیا ہے ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ شعبان کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اور اسی طرح ہر قسم کے نیک اعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کیا ہے توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بھولے بھٹکے ہیں تو ان کو راہ ہدایت پر لے آ، جو بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روٹی سے نواز دے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کو پریشانیوں سے دور فرما دے. الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں کہیں دنیا میں ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو ان کی مغفرت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.